ایک رسالے کا حوالہ یہاں پر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو آئینہ دکھلانے کے لیے فقیر پیش کر دیتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں وہ رسالہ شائع کیا اور انگریز کو خوش کیا اور انگریز سے فوائد حاصل کیے، انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس بندے کی انگریز نوازی ناچیز انشاءاللہ جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں بیان کرے گا۔ یہ رسالہ ہے میرے پاس، اس رسالے کا نام ہے تحذیر الاخوان عن الربا فی الہندوستان۔ اس رسالے کے جو مؤلف ہیں وہ کوئی آنٹو چانٹو وہابی نہیں ہیں، بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے حکیم صاحب ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے نجیب دیوخانی صاحب، بڑا شوق ہے آپ کو زبان درازی کا، دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے رسالے کا جو پس منظر تھا میں نے بیان کیا ہے، ذرا آپ اب اس کی وضاحت پیش کریں۔ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تحریکیں چلائی ہیں، ریشمی رومال، تحریک ترک موالات، فلانی ڈھمکانی، انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی کھولیں گے، آپ کی کتب میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے اس کا آپ جواب دیں۔ یہ تھانوی صاحب نے رسالہ لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی نے، اور یہ رسالہ اسی باب میں ہے، اسی بارے میں ہے کہ ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، دار السلام ہے۔ ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، ہندوستان دار السلام ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار انگریز کے ایجنٹ قرار پاتے ہیں، انگریز کے غلام آپ کے نزدیک بنتے ہیں اعلام الاعلام لکھنے کی وجہ سے اور ہندوستان کو دار السلام قرار دینے کی وجہ سے، تو تھانوی صاحب انگریز مخالف، انگریز کے دشمن کیسے ہو گئے؟ کیا اپنے لیے معیار اور ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ اور؟ یہ پورا رسالہ تھانوی صاحب کا، اس میں مولوی تھانوی صاحب نے ہندوستان کو دار السلام قرار دیا۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے یہ پورا رسالہ پڑھتا، ایک چھوٹی سی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی انگریز سرکار کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اپنی انگریز سرکار کے بارے میں جناب تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا عبارت لکھی ہے اور کیا فتویٰ دیا انگریز کے بارے میں، اپنی گورنمنٹ، اپنی سرکار کے بارے میں۔ یہ حوالہ سماعت کرنے کے بعد، یہ عبارت سننے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت، کوئی جاہل بے وقوف یہ کہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انگریز کے مخالف تھے، انگریز کے دشمن تھے، میرا خیال ہے پھر کوئی بھی بندہ انگریز کا حامی، انگریز کا غلام نہیں تھا۔ یہ صفحہ نمبر 9 کے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی، عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی، صرف باغیوں کو خدشہ تھا۔ باغی کون تھے؟ غدر میں 1857 میں حضرت علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ، علامہ کافی شہید رحمہ اللہ، علامہ صدر الدین، مفتی صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے دادا جان مولانا رضا علی خاں بریلوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اہل سنہ و جماعت، یہ وہابیوں کے نزدیک باغی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ بات غلط ہے کہ غدر میں صرف باغیوں کو اندیشہ تھا، عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی۔ یہ اب تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی۔ یہ تحذیر جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک پورا رسالہ ہندوستان کو دار السلام ثابت کرنے کے لیے لکھا، اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار اعلام الاعلام میں ہندوستان کو دار السلام لکھنے کی وجہ سے انگریز کے ایجنٹ اور غلام ہیں، تو پھر تھانوی صاحب بدرجہ اولا انگریز کے ایجنٹ اور غلام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں تفصیل کے ساتھ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو انگریز نوازی ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں جو دوسرا پارٹ ہمارا آئے گا اس کے بعد اس میں بیان کریں گے۔ یہاں تک تو تھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے وضاحت، اعلام الاعلام رسالہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیوں لکھا، اس کے پس منظر کیا تھے، وہ کب لکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ
کے انتقال کے بعد 6 سال بعد وہ چھپا، فائدہ انگریز کو پہنچانا مقصود ہوتا، انگریز سے مفاد حاصل کرنا مقصود ہوتا، انگریز کو خوش کرنا مقصود ہوتا تو اعلیٰ حضرت حیات میں شائع کراتے، جبکہ ادھر تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں فتاوی جات لکھے، رسالے لکھے اور زندگی میں ہی شائع کیے، اور پھر انگریز سے مفاد حاصل کیا اور 600 روپیہ ماہانہ انگریز سے وظیفہ لیتے رہے۔